السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، ہم نے پچھلی نشست میں ملائکہ کے ذکر میں جہاں سے اختتام کیا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ 7 آسمانوں پہ جو ملائکہ ہیں وہ جو دوسرے اللہ پاک کی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ جو ملائکہ ہیں وہ ان سب کی نوعیت اور ان سب کے کام وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ اور جدا ہیں، جیسے جیسے اللہ پاک نے ان کو جہاں جہاں پہ مقرر فرمایا۔ ملائکہ کے لیے ترقی پانے کے اور اس کے لیے جو راستے ہیں وہ علم کے راستے، علم کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے ہیں۔ اس میں نے اجمالاً میں ذکر کر دوں، جیسے کہ ذکر ہوا تھا کہ ملائکہ جیسے انسان اپنی تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتا اس دنیا میں آتا ہے، یہاں سے عالم برزخ میں، اور عالم برزخ سے وہ پھر قیامت کے دن اور پھر جنت اور جہنم اور جہاں بھی اس کا اللہ پاک نے مقام مقرر فرمایا وہاں پہ اس کو منتقل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ملائکہ بھی ترقی کے مدارج طے کرتے ہیں۔ ان کا جو ترقی کے مدارج طے کرنے کا جو تسلسل ہے اس میں پہلا عمل دخل اللہ پاک کے فضل کا ہے، پھر دوسرا عمل دخل اسی فضل کے خزانوں میں سے علم کا ہے، اور پھر ان کی وہ صلاحیت یا جو ان کے اندر مختلف ملائکہ کی مختلف ہے، وہ جو ایسے اللہ پاک نے ان کو اس سے نوازا ہے۔ ایک عام فرشتے کو اپنی اصل حالت میں اگر انسان دیکھ لے تو اس کا جو دل ہے وہ خوف اور وحشت کی وجہ سے پھٹ جائے۔ ملائکہ کے جیسے کئی پر ہیں، اسی طریقے سے ان کے کئی آنکھیں اور بہت سی زبانیں ہوتی ہیں جس سے وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ان کی آپس کی جو گفتگو ہے، جو ان کے آپس کے معاملات ہیں، آج تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ملائکہ میں سے پہلے جو مقرب ملائکہ ہیں اس میں ظاہر ہے سب سے زیادہ جو مقربین ملائکہ میں سے آتے ہیں اور جو اللہ پاک کے زیادہ قرب میں رہتے ہیں وہ پہلے آسمان والے، پھر اس سے زیادہ قرب میں جو رہتے ہیں وہ دوسرے والے ہیں، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں اور پھر چھٹے اور ساتویں کے لیے یا ساتویں آسمان کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ القدر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس صورت میں اللہ پاک نے روح فرشتے کا ذکر فرمایا ہے۔ روح فرشتے کے حوالے سے زیادہ تر روح کے حوالے سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ روح قدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، 7ویں آسمان پہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہوتے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا آتا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر عالم رقا کہا جاتا ہے۔ عالم رقا 70,000 پردے ہیں۔ 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر 70,000 پردے ہیں جس کو عالم رقا کہتے ہیں۔ اس عالم رقا کے ہر پردے میں 70,000 فرشتوں کی تعداد موجود ہوتی ہے، اور ان سے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں عالم رقا سے اوپر ان کو روح فرشتے کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ملائکہ اللہ پاک کے موجود ہیں یا جن کا علم ہمیں پہنچا اس میں سے مقرب ترین فرشتے، تمام اللہ پاک کے جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی کائناتیں ہیں، جو اس میں تمام مقرب ترین فرشتوں میں سے روح فرشتے کا ہی خبر پہنچی۔ اس سے آگے اللہ کی ذات علم رکھتی ہوگی کہ اس سے آگے بھی کوئی مقرب فرشتے موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ اس کو ایک کامن سینس، ایک ایگزامپل سے سمجھیے کہ میں ایک عام فرشتے کی بات کر رہا ہوں جو پہلے آسمان پہ ہے۔ وہ فرشتہ جب کسی کام سے دنیا میں آتا ہے تو وہ کئی فضاؤں سے گزرتا ہے۔ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اتنے بڑے ان کے وجود ہیں، اللہ پاک نے اتنے ان کو بڑے وجود دیے ہیں، اس پہ تھوڑی سی میں آج بات کرنا چاہوں گا۔
دیکھیں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کی مثال ایک فضا کی، یعنی کہ آپ ایک فضا کے اندر ہیں، جو بھی جتنے بھی ہم لوگ ہیں ایک فضا کے اندر ہیں. اس فضا سے باہر نکلنے پہ ہی آپ کو دوسری دنیا یا دوسری ڈائمنشن جو ہے نا وہ ملتی ہے. جو اس دنیا کا یعنی انسانی دنیا کا جو مشرق اور مشرق اور مغرب تو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پہ غروب ہوتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ مشرق اور مغرب نہیں ہے. مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اس دنیا کا ایک مجسم شکل میں موجود ہے. مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، یہ چاروں سمتیں علیحدہ قوس کی مانند ہے. ایک قوس کی مانند ایگزیکٹلی ایسی نہیں ہے، لیکن اس قوس کی مانند یہ چار سمتیں ہیں اپنی اصل جگہ پہ. اس سمت پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو اگلی ڈائمنشن، اگر آپ فزیکل سفر کریں یا اس کو فزیکل ڈسکور کریں، جو کہ ایک ناممکنات میں سے ہے تقریباً آج کل کے جو انسان جہاں پہ موجود ہے، اس ڈائمنشن سے آگے آپ نکلیں گے تو آپ اگلی ڈائمنشن کو دیکھ سکیں گے. آپ مثال ایسے سمجھیں کہ یہ دنیا ایک گلوب کے اوپر آپ موجود ہیں. پاکستان جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہاں پہ موجود ہے. اس گلوب کے ایک ڈھلوان کی جو جگہ یہاں پہ پاکستان ہے. آسٹریلیا جو ہے وہ خط استوا سے نیچے ہے. یا آپ قطب شمالی یا قطب جنوبی لے لیں. اب پاکستان میں یا آسٹریلیا میں آپ کسی کو بھی پوچھیں گے کہ آسمان کہاں پہ ہے، میں اصل آسمان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے اوپر ہے، یہ فضا ہے بیسیکلی، تو وہ آپ کو انگلی سے ایسے سیدھا اشارہ کرے گا کہ یہ آسمان ہے. لیکن اس کو اب تھوڑا سا دور سے جب اب زوم آؤٹ کر کے اس کو دیکھیں گے تو وہ شخص جو پاکستان میں کھڑا ہے اور جو آسٹریلیا میں کھڑا ہے خط استوا سے نیچے، وہ ترچھا اشارہ کر رہا ہے، اس کی انگلی سیدھی نہیں ہے. جس طرف وہ انگلی سیدھی کر کے اشارہ کر رہا ہے وہ ترچھی سائیڈ ہے، یہاں پہ کھڑا ہے اور اس کی انگلی اس سمت میں ہے. جو نیچے والا ہے وہ انگلی سیدھی کر کے کہتا ہے کہ وہ اوپر آسمان ہے. تو آسمان اصل میں نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. آسمان اپنی ڈائمنشن میں موجود ہے، اور آسمان کی ڈائمنشن آپ جب تک شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب اس تک نہیں پہنچتے تو آپ اگلی ڈائمنشن میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اب اس فضا سے نکلنے کے اور کئی راستے ہیں. اس میں اللہ پاک نے دروازے بنائے ہیں. آپ کی اسی دنیا میں جو ہماری اس دنیا میں جو ہے وہ کئی دروازے بنائے ہوئے ہیں. اب ملائکہ فرشتے اس فضا سے سفر کرتے ہوئے فزیکلی دوسری فضا میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ پہلا آسمان ہے اور بیچ میں اور کئی مخلوقات اور بہت سے اللہ پاک کی جو ہے نا وہ عجائبات آتے ہیں. وہاں سے فرشتہ سفر کرتا ہے فزیکلی، اور پھر وہ سفر کرتے کرتے جب اس دنیا میں پہنچتا ہے اور اپنا کام جو دنیا میں جو موجود فرشتے ہیں ان کو جب وہ کام سپرد کرتا ہے، احکامات اللہ پاک کے آنے والے، تو پھر وہ واپس جاتا ہے یہاں سے. اب اس تمام پروسیس کو جب آپ سوچتے ہیں نا کسی چیز کو کہ یار میں ابھی پہلے آسمان پہ، آپ ایک تصور میں ہیں، پھر آپ آئیں انتہائی ایک پست جگہ پہ. میں نے پچھلی نشست میں جیسے ہم نے بات کی تھی قہوہ خانے کی، تو ایک قہوہ خانے سے آپ پہلے آسمان سے قہوہ خانے، پھر قہوہ خانے سے آپ کسی مسجد والے، اور مسجد والے سے آپ ذہنی طور پہ ہی تھک جاتے ہیں ان کے معاملات کو سوچ کے، صرف سوچ کے آپ کا ذہن تھک جاتا ہے. تو ان فرشتوں کی قوت کا اندازہ کریں کہ جو ایک فضا سے دوسری فضا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر وہاں پہ فزیکلی پہنچتے ہیں اور پھر ان سب معاملات کو دیکھ کے پھر واپس پلٹتے ہیں. یہ تو فرشتے پہلے جو روح فرشتے ہیں یا ساتویں آسمان کے فرشتے ہیں، ان کے معاملات تو ناقابل فہم کہ وہ اگلے محاذوں پہ اور کیسے وہ اللہ پاک کے لیے برائیوں سے اور برائیوں کی قوتوں سے ان کی فطری صلاحیت کے حساب سے ان سے نبرد آزما ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ان کو قوت اور صلاحیت ہے.
تو ہم ذکر کر رہے تھے فرشتوں کا کہ فرشتے اپنی ڈائمنشن میں ہونے کی وجہ سے، ہماری ڈائمنشن کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہم سے دور ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کی جسامت ان کی ڈائمنشن میں فزیکل موجود ہے۔ ہماری ڈائمنشن میں جب فرشتہ آتا ہے تو وہ اپنی سمت بدلتا ہے اور ہمارے سامنے دوسری فضا کے اندر آتا ہے، جس وجہ سے وہ ہم سے انویزیبل ہوتے ہیں۔ ان کا دیکھے جانا، ان کو دیکھنا، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ اگر سورہ نام میں کہ اگر فرشتے، کفار کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، آپ کی جگہ کوئی اللہ پاک نے فرشتے کیوں نہ بھیجے، آپ تو ہماری طرح ہی چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں خریداری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی فرشتہ بھیجتا۔ پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے سامنے چلتے پھرتے، فرشتے آتے ہمارے ساتھ ہمیں تبلیغ کرتے تو شاید ہم ایمان لے آتے۔ اس پہ اللہ پاک نے سورہ نام میں آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری طرف فرشتہ بھیجتا، تب بھیجتا کہ تم فرشتوں میں ہی ہوتے اور تمہیں فرشتے ہی آ کے تبلیغ کرتے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر میں تمہاری طرف فرشتہ بھیجتا تو پھر تو کام ہی، قصہ ہی تمام ہو جاتا، معاملہ تو سارا غیب کا ہے۔ ایمان بالغیب کے اوپر ہی یہ دنیا قائم ہے، کیونکہ یہاں پہ امتحان اچھے اور برے کا، نیک اور بد کا، جس کا نیت کا اخلاص ہے یا نیت کا اخلاص نہیں، دلیل تو ظاہر کی قائم ہو رہی ہے۔ اب وہ فرشتے کسی صورت بھی انسان کسی ایک عام فرشتے کو بھی دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کی، ان کو جب ان کی اصل حالت میں دیکھا تو آپ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ فرشتے کی جو ہیبت ہے، جو اس کی وحشت ہے، اس ہیبت کو انسان کا جو دل ہے اور جو اس کا ذہن ہے، جو اس کے نروز ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے کسی صورت۔ فرشتہ تو بہت دور کی بات، جب جن، آپ قرآن پاک کی ہے، جب آیہ مبارکہ ہے، جب جن انسانی وجود کو مس نہ کرے، ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، تو انسان اپنی پتلی کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہلا سکتا، سکتے کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ پھر پری یا ہور یا ہار کا وہ جو معاملات ہیں الٹے سیدھے قسم کے، تو وہ کہ جی آگے جن جو ہے وہ جنیاں آ گئیں یا جن آ کے لے کے اٹھا کے لے گئے، اور مرد اور عورت کے وہ معاملات، وہ ساری ہم پچھلی نشستوں میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ وہ اندازے ہیں، یہ وہ تصورات ہیں جس کے ساتھ ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، اور وہ ایک غلط کے اوپر چل رہی ہیں۔ آپ ایک غلط اندازوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کیسے اصل حقیقت کو جان سکتے ہیں جب تک کہ آپ اپنے علم کو ہی درست جگہ پہ لا کے نہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب فرشتہ آتا تھا تو فزیکلی آتا تھا، ایک فضا سے دوسری فضا میں اس کا داخل ہونا ہوتا تھا۔ اب میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں، جیسے یاجوج ماجوج ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا ایک تو وہ نسل بنی آدم میں سے نہیں ہے، یہ بڑی کیٹیگوریکلی بات ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہے۔ دوسرا، یاجوج ماجوج کا بڑی اس پہ تفصیل سے بات ہے، انشاءاللہ وہ آنے والی نشستوں میں ہوگی، میں آپ کو صرف اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ دوسری بات کہ یاجوج ماجوج کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، ہم ان کے اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، یاجوج ماجوج اس دنیا میں کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ تیسری بات، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، وہ قرآن پاک میں ہے نا، مفہوم بتا رہا ہوں آیہ مبارکہ کہ کیا ہی اچھے ساتھی، کیا ہی اچھے لوگ، کیا ہی نیک لوگ، اللہ کے محبوب بندے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام فرشتوں میں سے تھے، نبی تھے اللہ کے، لیکن فرشتوں میں سے تھے۔ اس پہ ایک روایت موجود ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن کچھ اور دلائل ہیں جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ وہ چیز جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کو انکار کر دیتا ہے فوراً،
کیونکہ اندازہ لگاتا ہے نا، وہ اپنے وجود کو دیکھتا ہے کہ یار میں ایک چیز کا اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اب جو چیز میرے لیے ممکن نہیں ہے وہ اللہ کے لیے تو ناممکنات میں سے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کچھ نہیں ہے. کہ وہ جتنے بڑے بڑے جس نے وجود بنا دیے، ان کی ترقی کے لیے ایک پروسیس رکھا. میں نے جیسے کہ انسان ایک سخت وقت سے گزرتے، مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے جنت تک پہنچتا ہے یا ہمیشگی کی زندگی کی طرف جاتا ہے، تو فرشتوں کے لیے بھی وہ پروسیس موجود ہے، لیکن وہ مختلف ہے. ان کو ترقی پانے کے مراحل مختلف ہیں. ہاروت اور ماروت کا قصہ اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اللہ پاک کو وہ قصہ اپنے لیے ریپیٹ کرنے کے لیے یا معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتانے کے لیے نہیں تھا. وہ تو نبی تھے اللہ کے، ہر چیز سے اللہ پاک نے ان کے واسطے سے جتنی بھی رحمت مخلوقات پہ ہوئی ہیں ان کے واسطے اور وسیلے سے ہوئی ہیں. اب وہ چیز ہمیں بتانا مقصود تھا تاکہ ہمارا علم بڑھے، ہمارا نالج بڑھے، ہم چیزوں کو اپنے حساب سے ایزیوم نہ کریں، ہم اس کے مخلوقات کی معاملات کو سمجھیں. ہاروت اور ماروت اس دنیا میں آئے، ایک امتحان کے تحت آئے. وہ ایک قرآن پاک میں موجود ایک قصہ ہے. اب وہ کس طرح سے آئے؟ کہ انسانی شکل میں تھے، دونوں مقرر ہوئے، قاضی بنے. وہ ایک جادو سکھانے والا، وہ سارا ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ سے پہلے ان کی آنا ہوا تھا. پھر وہ کتابیں انہوں نے جو لکھی وہ دبا دی گئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا وہ جہاں ان کا تخت تھا وہاں کافی نیچے گہرائی میں دفن نکال لی گئیں. اب وہ تمام اس پہ میں کہہ چکا ہوں، جو جنتر منتر یا جو بھی یہ چیز ہوتی ہے وہ بیسیکلی کال ہوتی ہے. آپ کال کرتے ہیں کسی بھی مقصد سے، جو قبیلہ ہے یا مخصوص جو جنات ہیں ان کا، اور جنات جیسے ایک مخلوق ہے اور ان کے حوالے سے بھی احادیث موجود ہیں. ہم پھر دوسرے سبجیکٹ پہ چلے جائیں گے. تو ہاروت اور ماروت کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہم کو سمجھانے کے لیے کہ جو آسمانی معاملات ہیں، جو اللہ کے معاملات ہیں، جو اللہ کے امور ہیں، وہ کیسے انجام پاتے ہیں، وہ کیسے چلتے ہیں. ہمارا ایمان اس سے قوی ہو، مضبوط ہو، اور جو غیب ہے اس غیب کو ہم دیکھ تو نہیں پا رہے لیکن اس کو کم سے کم سمجھ سکیں. اب ہم اس چیز کو سمجھنے کی بجائے فوراً سب سے پہلے ایزیوم کرتے ہیں اپنی ذات کو بحیثیت انسان. پھر اس ایزیوم کرنے کے بعد پھر ہم اس کو رکھتے ہیں رب کے اوپر اور پھر اس کے معاملات اور امور کے اوپر. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوائے جہالت کی کوئی چیز سامنے ہاتھ نہیں آتی. اللہ پاک نے انسان کا تخلیق کا، کائنات کی تخلیق کا جو پروسیس ہے اس کو کھول کے اپنی آخری کتاب میں بیان فرما دیا. فرشتوں کے امور اور معاملات اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرما دیے. ہم نے وہ سارے اٹھائے، کتاب بند کی اور ایک طرف رکھ دیے اور اپنے تصورات میں کھو گئے. ہر چیز کو ہم نے ایک ہوائی مخلوق بنا دیا، کسی کو ہوا میں تبدیل کر دیا، کسی کو لہروں میں تبدیل کر دیا، کسی کو آگ میں تبدیل کر دیا. وہ تو اس کی انسان جو ہے وہ ڈی این اے اس کا، یعنی کہ جو بنا ہے یہ بیسیکلی خاک سے بنا ہے، مٹی سے. تو کیا آپ مٹی کی طرح جھڑتے ہیں؟ آپ جب پانی ڈالتے ہیں اپنے اوپر تو آپ سے مٹی نکلتی ہے جسم میں سے. اب وہ آگ کے ڈی این اے سے بنی ہے، اس کا مقصد تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ آگ ہی ہیں. یعنی کہ یہ وہ سارا کا سارا معاملہ، اب کامن سینس بھی ہم استعمال نہیں کرتے. ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. تو وہ معاملات ہیں، وہ امور ہیں فرشتوں کے. میں صرف ایک جملے یہ میں تشکیک میں ڈالنے کے لیے نہیں کر رہا، لیکن ان کی آپس کی گفتگو بتا رہا ہوں کہ فرشتوں کا تمام کلام سریانی میں ہوتا ہے، سریانی زبان میں. انجیل بھی سریانی میں آئی. اب جو آپس میں وہ کلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ فلانی فلانے کے ساتھ بھاگ گئی، ٹھیک ہے، فلانے نے فلانے کے کپڑے اتار دیے اور فلانا جو آئے گا تو وہ ان کا تمام کا تمام جو زور ہوتا ہے وہ علم پہ ہوتا ہے. اور علم میں یہی جو فضائیں ہیں، جو مختلف کائناتیں ہیں اللہ پاک کی، یہ ایک کائنات ہے، انسانی کائنات، جو ابھی تک ان سے ڈسکوری نہیں ہو پا رہی. کیلکولیشنز چل رہی ہیں.
یوز لیس قسم کی کیلکولیشنز ہیں کہ آپ کتابیں اٹھا لیں. آپ بیشتر جو علوم ہیں جدید علوم اس کی آپ جب کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اور جب اس کو آپ پڑھتے ہیں اور اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کام کے چند حرف ہی ملتے ہیں, باقی سارے تو اندازے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا نکالا, کیا آپ نے اس سے اخذ کیا, آپ کی ہاتھ میں اچیومنٹ کتنی ہے. بات اصل ہوتی ہے اچیومنٹ کی, ان دستوں کی نہیں ہوتی جو آپ نے الماریاں بھر دی ہیں. وہ تو گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاتے جائیں جتنی مرضی لاد دیں. مقصد اچیومنٹ ہے کہ آپ نے اچیو کیا. کیلکولیشنز نو ڈاؤٹ کیلکولیشن آپ کے بہت کام آتی ہے, لیکن آپ صرف کیلکولیشنز ہی کرتے رہیں. بال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, سبجیکٹ ہے. میں صرف اتنا کہ جو ڈائمینشنز ہیں, ڈائمینشن ایک بہت اہم علم ہے. اس علم کے ساتھ آپ مختلف فضاؤں کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا, ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات آپ سے کی ہے کہ جو ہماری انسانی دنیا ہے, کائنات جو ہے, اس کا جو مشرق اور مغرب ہے اور اس کا شمال اور جو جنوب ہے وہ قوس نما مقامات ہیں. ان مقامات یہ ایک صرف سینکڑوں نہیں ہزاروں راستے ہیں اس فضا سے نکلنے کے, باقاعدہ دروازے بنے ہوئے ہیں اس میں. سارا کچھ اللہ پاک نے, اب یہ قرآن پاک میں احادیث میں اللہ پاک نے بیان فرمایا یا ہم تک یہ علم پہنچا کس مقصد سے پہنچا. فرشتے, ہم قرآن پاک میں آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا, بے حساب اس کی حکمتیں ہیں, اس تفصیل میں نہیں جاتے ہم. تو کیا اس مخلوق کو اللہ پاک نے بلندیوں پہ رکھنا تھا اور اس کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کی دشمنی تھی انسانوں کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک بار بار جھنجھوڑ رہا ہے قرآن پاک میں کہ نکلو, باہر نکلو, سیکھو, پڑھو, سمجھو میری قدرت کی, میری ذات کی, میری فضاؤں میں میری قدرت کی نشانیاں دیکھو, میری ربوبیت کی نشانیاں دیکھو. لیکن ہم پھر سکڑ کے جنتر منتر اور فضول قسم کی باتوں کے ساتھ وابستہ ہے. ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو جو علم کا ہے, جو کہ صحیح علم ہے اور جو کہ صحیح بنیاد پہ اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ شارٹ کٹس نہیں لے سکتے. جو بھی آپ کی فضاؤں کا علم ہے وہ علم ڈائمینشن سے وابستہ ہے, اور ڈائمینشنز سمت ایک ڈائمینشن, ایک تو یہ ڈائمینشن جیسے میں ذکر گلی محلے کی ڈائمینشن یا کسی شہر کی ڈائمینشن یا گاؤں کی ڈائمینشن یا ملکوں کی ڈائمینشن, وہ بھی ڈائمینشنز ہی ہیں. لیکن ایک ڈائمینشن فضا سے باہر نکلنے کی ڈائمینشن. ایک ستارے یا سیارے سے میں ضمناً ذکر کر دوں, آپ موجود ہیں اس دنیا پہ, پلانٹ کے اوپر, ارتھ کے اوپر ہیں, اور آپ دوسری کہکشاں میں دوسری پلانٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں. اب اس پلانٹ اور دوسری پلانٹ کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ مثال دے رہا ہوں وہ بنتا ہے کوئی 10 لاکھ 1 ملین لائٹ ایئرز کا. اب وہ 1 ملین لائٹ ایئرز کے حساب سے آپ سفر کرتے ہیں اس پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کی طرف. اب وہ دوسرے سفر کو, اتنے لمبے سفر کو اگر آپ نے شارٹ کرنا ہے تو اس میں بھی ڈائمینشن کا یوز ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے. کہ آپ جیسے میں لوکل مثال دوں, جیسے آپ نے بائی پاس لے لیا, اب روڈ پہ چل رہے ہیں, آپ نے جانا ہے کسی بھی شہر میں جانا ہے تو اس کا بائی پاس لے لیتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے, سیدھا آپ کو جلدی پہنچا دیتا ہے, آپ کا 3-4 گھنٹے کا سفر بچ جاتا ہے. وہ 1 ملین لائٹ ایئر کا راستہ, وہاں پہ کوئی بائی پاس تو نہیں بنا سکتے آپ. تو وہاں کا جو بائی پاس ہے وہ ڈائمینشن ہے. وہ ڈائمینشن آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ علم حاصل کریں گے, صحیح علم حاصل کریں گے, یہ جنتروں منتروں سے باہر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جس چیزوں میں ہماری اکثریت, بہت بڑی اکثریت فضول کاموں میں ہے اور وقت کو اور ٹائم کو ضائع کر رہی ہے. اب وہ ڈائمینشن آپ کی جو فاصلہ ہے, جو لائٹ ایئر کا فاصلہ ہے, اس کو وہ شارٹ کر دیتی ہے. دوسری اہم بات, ایک شخص ایک سائیکل پہ چل رہا ہے, اس کی سپیڈ 1 یا 2 کلومیٹر 1-2 کلومیٹر پر آور ہے.
اب وہ موٹر بائک پہ آتا ہے اور اس کی سپیڈ آتی ہے 45 یا 50 کلومیٹر پر آور. اس سے وہ نکلتا ہے اور آتا ہے کار پہ اور وہ 100 کلومیٹر پر آور پہ آ جاتا ہے. اب یہ سائیکل والا جس نے گاڑی نہیں دیکھی وہ 100 کلومیٹر پر آور کو ہی آخری سپیڈ سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے نزدیک لائٹ کی جو رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار ہمارے لیے شاید انف ہے. لیکن ایک اہم بات بتا رہا ہوں، یہ جب انشاءاللہ وہ تھیسس آئے گا بہت سی چیزیں اس میں تھیوریٹیکل بھی اور پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ کھلیں گی. تو جو لائٹ کی جو رفتار ہے یہ اصل میں رفتار کی ابتدا ہے. یہاں سے جب آپ ڈائمنشنز کے سفر پہ جاتے ہیں یا آپ نے دوسری فضاؤں کا سفر کرنا ہوتا ہے یا دوسری کائناتوں کا سفر کرنا ہوتا ہے تو لائٹ کی رفتار کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ سائیکل چلنے والے کو گاڑی ملے، سائیکل پہ جانے والے کو گاڑی ملے اور وہ گاڑی والی رفتار کو آخری رفتار سمجھ رہا ہو. ایسا نہیں. لائٹ ایئر کی جو رفتار ہے وہ رفتار کی ابتدا ہے کائناتوں کے اور فضاؤں کے اور ڈائمنشنز کے سفر میں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بات بہت اہم باتیں ہیں اس نشست کے اندر. یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ماحول بنے. آگے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس حوالے سے ڈسکس ہونی ہے علم کے اوپر، علم کی بیس کے اوپر. اور جب تک آپ کا ذہن تھوڑا سا اوپر کھلے گا نہیں، ہم پتہ نہیں کون سے ڈبوں میں بند ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. جو لائٹ کی رفتار ہے، لائٹ کی رفتار آپ کی رفتار کے اندر ابتدا ہے کس سفر کے لیے؟ کائنات میں ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں، ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی کی طرف، یا آپ نے ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں داخل ہونا ہے تو آپ کی لائٹ کی جو رفتار ہے وہ رفتار آپ کے لیے بالکل ابتدائی رفتار بنتی ہے. اس سے آگے کئی سپیڈ کے جو ایلیمنٹس ہیں یا جو سپیڈ کی رفتاریں ہیں وہ موجود ہیں. اس پہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں تفصیل سے بات ہوگی. ہم ملائکہ کا ذکر کرتے کرتے تھوڑا سا ہم جو ڈائمنشنز ہیں اور جو کائنات کے اس کی طرف نکل گئے، کیونکہ ملائکہ کے جو امور ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، وہ ایک فضا سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی، مسلسل ایک محنت اور کوشش کے اندر اور امور کے اندر ہیں. بہت سے ملائکہ تو تسبیحات میں ہیں، بہت سے ملائکہ کے گروہ ہیں جو کہ اللہ پاک کے ذکر میں ہیں. تسبیح ان کا ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور دوسرے جو ملائکہ ہیں وہ ساتھ ساتھ ایسے امور بھی انجام دیتے ہیں. میں نے بتایا کہ کائنات میں اللہ پاک کی ہی بنائی ہوئی ہے، جو پست اور جو بالا ہے، جو ہمارے نزدیک گھٹیا ترین ہے، یا وہ شیاطینوں کے انتہائی گھٹیا ترین شیاطین سے لے کے اور انتہائی عالم بالا کی مخلوقات تک پالنے والا ذات، ان کو پیدا فرمانے والی ذات جو ہے وہ اللہ بزرگ و برتر کی ہے. اور جس نے پیدا فرمایا اس نے ان کو پالنا ہے اور ہر لحاظ سے وہ ان کے بذات خود بھی قریب ہے. ہمارے ہاں تو پروٹوکولز چلتے ہیں، یہ تمام وہ شیطانی معاملات ہیں، شیطانی باتیں ہیں، شیطانی سوچیں ہیں جو آپ کو اصل علم سے دور کر دیتی ہیں. جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جس نے ملک بنائے ہیں، وہ ان کی عملداری کو بہتر جانتا ہے. اور یہی بات وہ ملائکہ بھی جانتے ہیں کہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے. اللہ کی بادشاہی ہے. تو یہاں پہ اس نشست کا اختتام کریں گے. اگلی نشست سے انشاءاللہ وہ اس نشست میں ذکر کرنا تھا لیکن اگلی سے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے ملائکہ. کچھ معروف اللہ پاک کے ملائکہ ہیں حدیث میں جن کا ذکر ہے، اور ان کی وجود کے حوالے سے، وجود کی ساخت کے حوالے سے مختصر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے، اور بہت سی اہم باتیں بھی اگلی نشستوں میں انشاءاللہ آئیں گی. السلام علیکم.